قطر کا دارالحکومت دوحہ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ آج وہاں پر ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے افغان طالبان اور پاکستانی حکام کی۔ اس ملاقات میں کیا ہونے جا رہا ہے، عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، پاک افغان جنگ بندی کے بعد آج ایک اہم ملاقات ہو رہی ہے دوحہ میں، کیا ہو سکتا ہے اس ملاقات میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کیا تھا اور یہ طالبان کی ریکویسٹ پہ کیا تھا، اور جس نے یہ ریکویسٹ کی تھی، یعنی جس نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ بندی کی جائے، اس کا نام ہی مولوی محمد یعقوب مجاہد ہے۔ یہ وزیر دفاع ہیں جمہوری گورنمنٹ کے، اس قابض گورنمنٹ کے جو کہ کابل پر اس وقت قابض ہے۔ ان قابضین کے وزیر دفاع جو ہیں، انہوں نے ہی اب ایفرٹ کی ہے، جس کا ذکر کسی پیرائے میں کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ جو انہوں نے افغانستان کے متعلق کی اور افغانستان کے ساتھ سیز فائر کے حوالے سے کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ قطر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو باہم گفت و شنید کے ذریعے حل کرانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، قطر اس سے پہلے بھی طالبان کو ریسکیو کر چکا ہے۔ جب امریکہ کے جانے کا معاملہ تھا 2021 میں، اس وقت بھی قطر سامنے آیا تھا، امریکہ نے بھی قطر پہ اتفاق کیا تھا اور طالبان نے بھی، لہذا طالبان کو وہاں بلایا گیا اور وہاں بلا کر امریکہ کے ساتھ بٹھایا گیا۔ امریکہ نے بیٹھ کر وہاں سے انخلاء کی بات کی اور پاکستان کو اس میں ثالث کے طور پہ لیا تاکہ پاکستان اس محفوظ انخلاء کو یقینی بنا دے، اور پاکستان نے یہ کام کیا بھی۔ یہ سب کا سب کام طالبان کے حق میں کیا، لیکن اس کے بعد طالبان نے کیا کیا؟ طالبان نے یہ سوال ہے کہ انہوں نے تو پہلے بھی جو کیے گئے وعدے تھے ان کو پورا نہیں کیا، اور طالبان نے اس کے بعد کیا کیا کہ طالبان نے فتنہ الہندوستان کو، یعنی TTP کو جو ہے وہ اپنے یہاں نہ صرف پناہ دی، اسلحہ دیا، ٹریننگ دی، اور نئے ان کو جو کہتے ہیں گریلا وار کے ماہر اور خود کش دھماکہ بمبار جو ہیں وہ تیار کر کے دیے، اور وہاں سے نوجوانوں کی خرید و فروخت ہوئی۔ منڈیاں لگتی ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کی جہاں پر نوجوانوں کو آج بھی غلاموں کی طرح، یعنی انہیں ایک ایسے دماغی غلام کے طور پہ لایا جاتا ہے جہاں پر ان کو ان کا امیر فروخت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید کوئی بہت اہم فریضہ سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ دہشت گردوں کی منڈیاں، جی، دہشت گردوں کی منڈیاں، میں آپ کو غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں۔ اس پر انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ افغانستان کے اندر جو قبائلی وار رہی ہے اور جو رہتی ہے ہمیشہ خانہ جنگی وہاں ہوتی رہتی ہے، وہاں پر ایسی منڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ ان کے جو علاقائی امیر ہیں وہ نوجوانوں کو جو گمراہ کرتے ہیں، جو ان کی مائنڈ فریمنگ کرتے ہیں، ان کا دماغ جو ہے اس کو موو کرتے ہیں اور ان کو تیار کرتے ہیں کہ آپ بس پھٹے تو جنت میں گئے، تو وہ یہ ساری تیاریاں کرانے کے بعد ان کو باقاعدہ ان کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ کہ مجھے بتائیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ افغانستان کا کاروبار کیا ہے؟ کیا تیل نکلتا ہے وہاں سے، گیس نکلتی ہے، کیا وہاں پر کوئی اجناس بہت زیادہ گندم ہوتی ہے، گنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ کاروبار ہے، یہی دہشت گردی کاروبار، خریدو، دہشت گردی کرو، اس کے پیسے لو، خوارج تیار کرو، اس کے پیسے لو۔ اب یہ امریکہ نے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی غلطی کہ $7.2 بلین کا اسلحہ آپ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر آپ وہ اسلحہ ساتھ لے کر جاتے یا اس کو ثالث ملک کے حوالے کرتے تو شاید یہ دہشت گردی اس طرح سے نہ پھیلتی جس طرح سے یہ طالبان بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا کر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب مولوی یعقوب صاحب جو ہیں، مولوی یعقوب مجاہد، انہوں نے ان کی ریکویسٹ پر 48 گھنٹے دیے تھے۔ 48 گھنٹے کا وقت آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں ختم ہونے جا رہا ہے 6 بجے۔ اس سے پہلے ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جو کہ BBC نے بھی دی ہے اور مختلف پاکستان کے میڈیا ہاؤسز سے بھی جاری کی گئی ہیں کہ آج دوحہ میں پاکستان اور افغان طالبان کے مابین مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور افغانستان کی ٹیم کی قیادت جو ہے مولوی محمد یعقوب کریں گے، لیکن پاکستان کی طرف سے اس کون سا وفد شامل ہوگا، اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، اس کی تفصیلات سرکاری سطح پر ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید مجھے یہ لگتا ہے، میرا گمان ہو سکتا ہے کہ شاید یہ خبر بھی طالبان کی طرف سے ہی آئی ہے تاکہ اس سیز فائر کو، جس کی آڑ لے کر کل بھی 40 سے 50 دہشت گردوں کو بارڈر کراس کرانے کی کوشش کی گئی، جن کو پاکستانی فوج نے بہادری کے ساتھ، پاکستانی فوج نے ان کا کلا کما کیا، ان کو جہنم حاصل کر دیا۔ آپ اور میں صبح جب اسی جگہ پر کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سیز فائر ایک طرح کا ان کے لیے ریلیف بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ کچھ دیر کے لیے ریلیف چاہتے ہیں کہ ان کی وہ لاشیں جو وہاں پڑی ہیں وہ اٹھا لیں، وہ اسلحہ جو بچ گیا ہے، جو ہم نے تو کچھ تباہ کر دیا، کچھ بچ گیا ہوگا وہ اٹھا لیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو بارڈر کراس کرا لیں، اور اگلے چند گھنٹوں میں ہی وہ خبر سچ ثابت یہ ہوئی۔ آپ نے یہی بات کی تھی ایگزیکٹلی، کل یہی بات کی تھی صبح۔ تو یہ بات آپ دیکھیں، تورخم سے چمن تک اتنا لمبا بارڈر ہے جو کہ ابھی تک پوری طرح سیل بھی نہیں ہے۔ صحیح کہا خواجہ آصف صاحب نے کہ ہمارے ماضی کی غلطیاں ہیں کہ ہم نے اس بارڈر کو انڈین بارڈر کی طرح کا نہیں سمجھا۔ ہم نے ہمیشہ سمجھا کہ یہاں کیونکہ قبیلے دونوں طرف آباد ہیں اور یہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا ہم ہے۔ نے ہمیشہ انہیں بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اچھا، یہ ایک ہمیشہ پوری ہسٹری ہے۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا سے پہلے، انڈیا نے تو 65 میں 48 میں ہم پر حملہ کیا تھا، انہوں نے 47 میں کیا تھا جب پاکستان بنا تھا۔ اس وقت سے یہ انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے پاکستان میں لوٹ مار مچائی، پھر 50 میں انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے ساتھ جنگ یہ تو کی۔ پاکستان کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر بڑا اچھا پوائنٹ صاحب نے بتا دیا کہ اقوام متحدہ میں جب پاکستان کو ایز این مملکت جو ہے تسلیم کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی افغانستان نے ہی انکار کیا تھا، اور ایک ہمسائے کی طرف سے ایسا انکار جو ہے ایران نے سب سے پہلے منظور کیا تھا پاکستان کو، اور افغانستان نے سب سے اینڈ پہ جا کر کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اقوام متحدہ میں ہماری مخالفت کی تھی۔ انڈیا کی محبت ان کی نسل میں شامل ہے، اور وہ شاید اس لیے ہے کہ یہ آج بھی بت پرست ہے۔ میں اس کو بت کو آپ وہ صرف ایک پتھر کا یا مٹی کا لکڑی کا بنا ہوا بت نہ سمجھے، انہوں نے اپنے امیروں کو اپنا بت بنایا ہوا ہے جو ان کو فروخت بھی کر دیں، ان کو بم بھی باندھ دیں، ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں، جو مرضی سے مراد آپ جو مرضی لینا چاہتے ہیں لے لیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی۔ لیکن پاکستان دشمنی ان کے خون میں رچ بس گئی ہے، اور یہ آج کریں کل کریں، انہوں نے دوبارہ یہ کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ بات لکھ لیجئے، آپ کو دوبارہ افغانستان سے دور انداز دہشت گرد فتنہ ہندوستان فتنہ خارج کے لوگ پاکستان میں آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بات کسی اور طرف چلی گئی، بات ہم کرنے جا رہے تھے دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات کی، اور اگر دوحہ میں امن مذاکرات واقعی کوئی سنجیدہ عمل ہے تو اس کا جو رد عمل ہے وہ افغانستان ہی دکھائے گا تو وہ سنجیدہ رہیں گے، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ اگر افغانستان سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی، کوئی دہشت گرد داخل نہیں کیے جائیں گے تو پاکستان بھی خاموش رہے گا۔ پاکستان کو کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ جنگ کرنے کی، لیکن اگر وہاں سے دور اندازی اور دہشت گردی ہوتی رہی تو پھر پاکستان ٹکا کر جواب دے گا۔ میرا خیال ہے اگر یہ امن کا ان کا مقصد ہے کہ امن ہو جائے دونوں ملکوں کے اندر، جہاں دہشت گردی نہ اور وہاں پاکستانی افواج جو ہیں رد عمل نہ دکھائیں، تو پھر دوحہ مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے، اور ان کی کامیابی کے بعد شاید ٹرمپ یہ نہ کہہ سکیں کہ 9ویں جنگ بھی میں نے رکوا دی ہے، ہار تو رکوا چکے ہیں، 9ویں جنگ بھی انہوں نے رکوائی، 9ویں جنگ پھر دوحہ کے سر ہوگی کہ انہوں نے رکوا دی۔ لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس اختیار ہے اس جنگ کو روکنے کا، اور بال جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے بقول اس وقت افغان کورٹ میں ہے۔ اگر افغانی پاکستان کا مطلوب دہشت گرد جو ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ وہ حوالے کر دیتے ہیں، اور وہاں پر موجود ٹی ٹی پی گروپس کو اسلحے سے پاک کرتے ہیں، اور یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ آئندہ بارڈر سے یعنی پاکستان افغان بارڈر سے کوئی دور انداز کوئی دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں نہیں داخل ہوگا، فتنہ ہندوستان کو وہ ختم کرتے ہیں، تو پھر پاکستان ان کو امن کی، سکون کی اور جنگ نہ ہونے کی، سیز فائر کی یعنی گارنٹی دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی حرکت ہوئی جیسی کل انہوں نے سیز فائر کے دوران کی ہے، اگر ایسی حرکت دوبارہ ہوئی تو ایسا پیغام دیا جائے گا کہ پھر ان کے کانوں میں بہت لمبے عرصے تک کوئی دوسرا پیغام داخل نہیں ہوگا۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آج جو اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔